کسی بادشاہ کے دربار میں بہت سے خدمتگاروں میں دو گہرے دوست بھی تھے۔ باقر دریا سے پانی بھر کر لاتا تھا اور عاقل سودا سلف لانے اور کھانے پکانے پر مامور تھا۔ عاقل نہایت لاپرواہ اور فضول خرچ تھا، مگر اس کے ساتھ نہایت ذہین بھی تھا۔ سلطنت کے بعض ایسے کام جن کو حل کرنے میں بادشاہ اور اس کے وزیر کو وقت پیش آتی، اور وہ مسئلہ جب عاقل کے علم میں آتا تو وہ اسے نہایت آسانی سے حل کر دیتا۔ اپنی اسی خوبی کی وجہ سے عاقل بادشاہ کی نظر میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ بادشاہ اکثر اسے بہت سے انعامات سے نوازتا رہتا۔ باقر عام سی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، مگر وہ کسی بھی قسم کی فضول خرچی و اسراف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ عاقل باورچی خانے میں کام کے دوران کھانے پینے کا بہت سا سامان اپنی لاپرواہی سے ضائع کر دیتا، بلکہ پانی بھی بے تحاشا ضائع کرتا۔ باقر عاقل کو ہمیشہ ٹوکتا رہتا۔ جواب میں عاقل کہتا، تم مجھے پانی کے استعمال پر اس لیے ٹوکتے ہو تمہیں زیادہ پانی نہ لانا پڑے اور تم مشقت سے بچ جاؤ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم نہایت کنجوس بھی ہو۔ باقر نے کہا، نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، ایسا میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ میاں کو کسی بھی طرح کی فضول خرچی پسند نہیں، خواہ وہ اپنی کا استعمال ہی کیوں نہ ہو۔ آل جوابائے کہتا، کچھ بھی کہو، مگر یہ تو طے ہے کہ میں ایک سخی مزاج جبکہ تم کنجوس انسان ہو۔ باقر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، شاید زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں پر ثابت ہو جائے کہ سخی کون ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا موقع آیا تو میں ثابت کروں گا کہ میں کنجوس آلالچی ہرگز نہیں، بلکہ تم سے زیادہ سخی ہوں۔ عاقل چونکہ اپنی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں ایک اہم مقام رکھتا تھا، جو وزیر اعظم کو سخت ناگوار گزرتا، وہ ہمیشہ معمولی بات پر عاقل کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتا رہتا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ عاقل سے خفا رہنے لگا۔ جب عاقل کو بادشاہ کے بدلتے رویے کا اندازہ ہوا تو اس نے سوچا، اس سے پہلے کہ کسی روز بادشاہ بھرے دربار میں ذلیل ورثوا کر کے دربار سے نکل جانے کا حکم دے، مجھے خود ہی کہیں چلے جانا چاہیے۔ عاقل کے چپکے سے چلے جانے پر وزیر نے بادشاہ کو یہ کہہ کر بھڑکا دیا کہ عاقل شاہی خزانے سے زور جواہرات چوری کر کے کہیں چھپ گیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات پر یقین کرتے ہوئے عاقل کی گرفتاری کا اعلان کیا اور باقر کو بطور خاص حکم دے کر اس کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ کیونکہ وہ اس کے زیادہ قریب تھا، وہاں عاقل بھی اپنی گرفتاری کے اعلان سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک حمام میں جا کر اپنا حلیہ اس حد تک تبدیل کر لیا کہ بادشاہ کا کوئی بھی آدمی اسے عاقل کی حیثیت سے شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ اطمینان سے اونٹ پر سوار کر ایک دور دراز بستی کی طرف چل پڑا۔ اچانک راستے میں ایک نقاب پوش شخص نے تیزی سے آگے بڑھ کر عاقل اونٹ کی نکیل پکڑی اور اسے زمین پر بٹھا دیا۔ ساتھ ہی عاقل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے نقاب پوش سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عاقل سمجھا کہ کوئی ڈاکو اس سے اس کا مال لوٹنا چاہتا ہے۔ نقاب پوش نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ عاقل نے فورائے باقر کو پہچان لیا۔ باقر بولا، میں تمہارا پرانا دوست باقر ہوں، تم کیسا ہی بھیس بدل لوں میں تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا تم خود کو جانتے ہو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اتنا ہی میں تمہیں جانتا ہوں۔ چلو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں عاقل ہوں، مگر تم میرے تعاقب میں کیوں ہو؟ عاقل نے اعتراف کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں نہیں معلوم؟ بادشاہ کو تمہاری تلاش ہے۔ کیوں میرا جرم کیا ہے؟ یہی ناکا بادشاہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے چپ چاپ دربار چھوڑ دیا۔ عاقل نے آزردگی سے کہا، نہیں میرے دوست، تمہاری اچانک بغیر بتائے دربار چھوڑ دینے کی وجہ سے وزیر نے تم پر شاہی خزانے سے زیور جواہر چوری کر کے فرار ہونے کا الزام لگایا ہے۔ میرے علاوہ بھی بادشاہ کے کئی کارندے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے تو خاص طور پر بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے، جبکہ میں تمہاری تلاش میں آنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم سدا کے فضول خرچ ہو مگر چور ہرگز نہیں ہو۔ وزیر تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں بادشاہ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار کر ہمیشہ کے لیے تم سے نجات چاہتا ہے۔ باقر نے اس کے تعاقب میں آنے کی اپنی مجبوری بیان کی۔ عاقل نے جب یہ دیکھا
کہ بادشاہ کے حکم کی وجہ سے باقر کسی صورت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس نے باقر کو ایک قیمتی ہار دیتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والے انعام سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، یہ لے لو اور مفت میں میرا خون اپنے سر نہ لو۔ باقر نے ہار واپس کرتے ہوئے کہا، عاقل تم میرے ایک سوال کا جواب دو، میں نے ہمیشہ تمہیں فضول خرچیوں سے روکا، جبکہ تم نے ہمیشہ مجھے کنجوس، تنگ دل اور لالچی سمجھا۔ یہ بتاؤ تم مجھے اس ہار کی صورت کیا اپنی تمام جمع پونجی بخش رہے ہو؟ نہیں، ایک ہار اور بھی میرے پاس ہے۔ عاقل یہ بتاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب باقر دوسرے ہار کا بھی مطالبہ کرے گا۔ باقر نے کہا، تم جانتے ہو کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے ہر ماہ 20 درہم الفاجرت ملتی ہے، اور اس ہار کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اب تم اپنے مقابلے میں میری سخاوت دیکھو، میں یہ ہار اور تمہاری جان تمہیں بخش کر واپس جا رہا ہوں۔ میری دعا ہے، جہاں رہو خوش رہو۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ زیادہ سخی کون ہے، اور کیا میں کنجوس، بخیل اور لالچی ہوں؟ اتنا کہہ کر باقر نے گھوڑے کا رخ موڑا اور جدھر سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا۔